والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بابا نے بلند درود پاک کے گجرے نچھاور کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و ثنا مالک کے کائنات، مالک شش جہاد، رب ذوالجلال جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت مآب نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین اکرام اور سامعین حضرات، جیسا کہ ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 تک چل گئی تھی، ہم آیت نمبر 57 کی تلاوت ہم نے خطبہ میں سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا موضوع ہے حیرت کا میدان۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر کچھ اس طرح مفسرین اکرام نے بیان فرمایا۔ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 57 ہے، اس کا خلاصہ کلام جب آپ سنیں گے تو اس کے بعد آیت کا لفظی ترجمہ سنیں گے تو انشاءاللہ قرآن سمجھ میں بھی آئے گا، اور انشاءاللہ ہم وہ معنی اور مفہوم سمجھنے میں قابل ہو جائیں گے کہ ہمیں اب آگے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اس آیت مبارکہ کا مفسرین نے کچھ اس طرح تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل والوں کو فتح عطا فرمائی، فرعون جب غرق ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا تو بنی اسرائیل والے آزاد ہو گئے، اب یہ آزادانہ زندگی گزار رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم ارشاد فرمایا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ حکم کیا تھا، اصل میں بنی اسرائیل والوں کا جو رہن سہن تھا، ان کا جو اپنا علاقہ تھا، وہ اصل میں ملک شام اور فلسطین جو ارض مقدس ابھی جہاں پر بیت المقدس موجود ہے، یہ بنی اسرائیل کا اصل علاقہ ہے، اصل ملک ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی ایریا کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی خطہ کے علاقہ کنعان نامی جو تھا وہاں پر آپ
نے بسیرا فرمایا تھا۔ بعد میں جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہوا تھا قرآن نے بیان کیا ہے، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ جب مصر تشریف لے گئے تو اس کے بعد بنی اسرائیل والے مصر چلے گئے تھے، تو یہ پھر مصر سے اب ان کو آرڈر ہوا کہ اب یہ آزاد ہو گئے ہیں، تو اپنا اصل علاقہ جو ان کا ملک شام تھا اور ارض مقدس تھی، اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ جاؤ اس کو جا کر جہاد کر کے آزاد کرواؤ، کیونکہ وہاں پر ایک قوم تھی، اس قوم کا نام تھا قوم عمالقہ، وہ قابض ہو چکی تھی فلسطین پر اور شام پر۔ تو رب نے حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ بنی اسرائیل والوں کو کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سربراہی میں جا کر قوم عمالقہ کو وہاں سے نکالو اور جا کر خود اپنی اس سرزمین جو تمہارا اصل مسکن ہے وہاں پر جا کر زندگی بسر کرو۔ اب یہ جو بنی اسرائیل والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں یہ جب جا رہے تھے تو دلی طور پر تیار نہیں تھے، دل میں ارادہ نہیں تھا، یعنی دل میلے تھے، پریشان تھے۔ اور جب یہ جا رہے تھے تو رستے میں ایک میدان آتا ہے، اس میدان کا نام ہے میدان طیہ۔ یہ تقریباً 27 کلومیٹر کا مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہ علاقہ تھا جو ملک شام اور مصر کے درمیان میں واقع ہے۔ جب یہ میدان طیہ میں پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں، اب جب وہاں پہنچے نا تو ان کو پتا چلا جو قوم عمالقہ جس کے بارے میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ بڑی طاقتور ہے، بڑی سٹرونگ ہے۔ اب جب ان کو پتا چلا نا یہ بڑی سٹرونگ ہے، یہ طاقتور ہے، تو یہ آگے ہی پہلے ہی دل میلے تھے، لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، پریشان تھے، انہوں نے ریورس گیئر مار لی، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جاتے۔ تو قرآن کے اندر ان کے وہ کلمات سورہ مائدہ کے اندر موجود ہیں، انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے آپ جائیں اور آپ کا رب جائے جا کے ان سے جہاد کرے، آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے ان سے جا کر، اور اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے۔ اب ان بنی اسرائیل والوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی گستاخی کی، اور انکار کر کے اپنے آپ کو کہا کہ ہم یہیں پر بیٹھے ہیں۔ تو وہ میدان طیہ جہاں پر انہوں نے ارادہ کر لیا تھا ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے جا کر ان سے جہاد کریں، جا کر لڑے۔ جب انہوں نے یہ گستاخی کی تو رب تعالیٰ نے اس میدان کے اندر ان کو قید کر دیا، وہ میدان ان کے لیے قید خانہ بن گیا، محصور ہو گئے۔ یہ ارادہ کر کے اپنا نکلتے وہاں سے اور واپسی کے لیے سفر کرتے مصر کا، یہ صبح نکلتے گھومتے 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 جب دیکھتے اگلے دن کی جب صبح آتی تو جہاں سے چلے تھے وہیں آ کر موجود ہوتے۔ یعنی ایسا عجیب و غریب یہ میدان طیہ رب تعالیٰ نے ان کو وہاں پر معصور قید خانہ کر دیا کہ یہ نکلتے جدھر سے نکلتے صبح ہوتی پھر وہیں پر ہوتے۔ اب یہ حیران ششدر پریشان ہو گئے کہ ہم تو یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، کئی عرصہ تک انہوں نے کوششیں کی، اللہ رب العزت نے ان کو وہاں پر قید کر دیا، لیکن یہ کوششیں کرتے رہے، اللہ رب العزت نے ان کو میدان طیہ میں محصور کر دیا۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور اللہ کے نبی کی گستاخی کی تھی، اس وجہ سے بنی اسرائیل کو میدان طیہ کے اندر اس حیرت کے میدان میں جہاں پر یہ جب پھنس گئے تو پھر حیران اور ششدر ہو جاتے تھے کہ صبح نکلتے ہیں پھر وہیں پر آ جاتے ہیں، تو یہاں پر آ کر یہ حیران اور ششدر ہو جاتے تھے اس نافرمانی کے بعد۔ اللہ رب العزت نے ان کو محصور کر دیا، لیکن قوم لاڈلی تھی، انبیاء کرام کی قوم تھی، گناہ کرتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ ان پر نوازشات فرماتا تھا، پھر یہ جرم کر لیتے تھے، رب پھر ان پر کرم نوازیاں فرماتا، پھر جرم کر لیتے۔ اب بنی اسرائیل والے جب میدان طیہ میں پہنچے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 کے اندر اللہ تعالیٰ ان پر نوازشات فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر
بادلوں کا سایہ کر دیا۔ بظاہر وہاں پر کوئی چھت موجود نہیں تھی، میدان تھا، میدان تیہ تھا، دھوپ سیدھی پڑتی تھی۔ تو اب ان کے لیے رب نے کرم نوازی یہ کی کہ بادلوں کو سایہ کے طور پر ان کے لیے چھاں بنا دی، اور پھر اب وہاں پر کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، کوئی سامنے نظر بھی کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کی برکت کا اظہار کیسے ہوا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہیں من اور سلوہ عطا فرمایا۔ اب من کیا ہے اور سلوہ کیا ہے؟ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ من یہ ایک تران جبیل، یعنی یہ میٹھی شکر کی طرح تھی جو طلوع فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک شبنم کی طرح برستی تھی۔ کرم نوازیاں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کی برکت۔ اب وہ شبنم کی طرح برستی تھی، ہر ایک بندے کو 4 کلو اس کے حصے میں آتی تھی۔ یہ شکر نام میٹھی سی چیز شیرنی ہر بندے کے لیے 4 کلو اس کے حصے میں آتی تھی، اور سلوہ ایک چھوٹا پرندہ تھا جو بھونا ہوا آتا تھا۔ اب ان کے لیے یہ نوازشات ہو رہی ہیں، یہ کھانا ان کے لیے آ رہا ہے، من بھی اتر رہا ہے، سلوہ بھی اتر رہا ہے۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صدقہ کھا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے گستاخی کی تھی، اس وجہ سے ان کو قید کر دیا گیا تھا، اس جرم کی وجہ سے۔ لیکن رب کی کرم نوازی یہ تھی، بعض مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے نورانی ایک پلر ستون اتارا ہوا تھا، وہ پلر رات کو ان کو روشنی مہیا کرتا تھا، اور یہ ان کے لیے رب نے یہ بھی کرم نوازی فرمائی۔ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے، 40 سال تک یہ اس میدان تیہ کے اندر معصور رہے، قید رہے۔ جس طرح کا لباس تھا وہ صاف ستھرا ہی رہتا تھا، بلکہ ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا وہ بچہ بھی کپڑا پہنا ہوا ہوتا، اور جیسے جیسے بڑھتا جاتا اس کے کپڑے بھی بڑھتے جاتے تھے۔ یہ رب کی کرم نوازیاں تھیں ان پر۔ اب اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں ہونے کے باوجود اب اللہ رب العزت نے ان کو حکم ارشاد فرمایا، پھر یہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب رب تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تمہیں جو ہم نے رزق دیا ہے نا، اس رزق میں سے پاکیزہ چیزیں تم کھاؤ، سٹاک کر کے نہ رکھو، بچا کے نہیں رکھنا۔ تم نے جو مل رہا ہے یہ کھاتے رہو، اس کو بچانا نہیں ہے۔ جو رب تمہیں آج دے رہا ہے کل پھر دے دے گا، تم نے بچانا نہیں ہے۔ لیکن یہ اس پر بھی نافرمانی پر اتر آئے، انہوں نے کھانا بچا کر رکھنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 2 نقصان ہوئے۔ ایک تو کھانا گلنا سڑنا شروع ہو گیا، اور دوسرا کہ آنا بند ہو گیا۔ یہ 2 نقصان ان پر آئے۔ اور بعض روایات، بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے اگر بنی اسرائیل والے نہ ہوتے تو کھانا خراب نہ ہوتا، یعنی کھانا خراب ہونے کی ابتدا میدان تیہ میں ہوئی۔ ان کو جو منع کیا گیا تھا وہ منع ہونے کے باوجود منع نہ ہوئے تو کھانا خراب ہو گیا اور کھانا آنا بند ہو گیا، رب کی نعمت اترنا بند ہو گئی۔ تو جب نعمت اترنا بند ہوئی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ان کا اپنا ہی نقصان ہوا۔ نافرمانی کی تو کیا ہوا؟ کھانا بند ہو گیا، نعمت آنا بند ہو گئی، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ ایک تو اللہ کی طرف سے آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ آ رہا تھا، وہ دنیا میں وہ نعمت چھن گئی، اور آخرت میں مجرم ہونے کی وجہ سے سزا پائیں گے۔ اب یہ تھا اس عبرتناک تھوڑا سا واقعہ جو ہمارا موضوع تھا، حیرت کا میدان۔ یہ اس کا خلاصہ ہے جو آیت مبارکہ کا میں نے لفظی ترجمہ کیا اور تفاسیر کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے بیان کرنے کی سعی کی ہے کہ یہاں پر غور کریں کہ اس قوم نے رب کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی گستاخی کی، تو اللہ نے ان کو اس میدان کے اندر محصور کر دیا۔ اس میدان سے وہ باہر نہ نکلتے تھے۔
कैद के अंदर कर दिया गया। फिर उलमा इकराम ने यहां पर एक नुक्ता बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि गौर करें हम कि जब वो सुबह निकलते, शाम को वापस आते, शाम को देखते, और जब सुबह होती तो फिर देखते कि जहां के थे वहीं पर मौजूद है, कहीं से ही नहीं जा रहे। हैरान और शश्तर हो जाते, परेशान हो जाते। तो उलमा फरमाते हैं कि यहां पर हमें गौर करने की जरूरत यह है कि हर बंदा अपने बारे में सोचे कि वो कितना हैरान और परेशान होता है, कितना अपने बारे में सोचता रहता है, उसको इत्मीनान नसीब नहीं हो रहा होता। क्या वजूहात हो सकती हैं कि वो परेशान रहता है कि कभी खुद बीमार हो जाता है, अपनी बीमारी से फाका पाता है तो बेटा बीमार हो जाता है, बेटे की बीमारी से अफाका पाता है तो बाप बीमार हो जाता है, बाप की बीमारी से छुटकारा पाता है तो मां बीमार हो जाती है। घर में कोई ना कोई फर्द परेशान कर रहा होता, इसका सारा स्केजुअल खत्म हो रहा। और यहां पर सूफिया इकराम ने एक नुक्ता बयान फरमाया ये दुनिया भी हमारे लिए मैदान तिया है, ये एक कैद खाना है। दुनिया हमारे लिए एक मैदान तिया है, ये एक कैद खाना है। बंदा सुबह उठता है, जिस रूटीन से उठता है उसी रूटीन पर सर्कल चलाता चलाता रात होती है, सोता है, सुबह उठता है, फिर उसी रूटीन पर आ जाता है। वही काम काज उसके सर पर वही बंटन बना होता है, वो आज का काम कर रहा होता है, इसी काम के बारे में कल के लिए सोच रहा होता है, कल फिर यही करना। हैरान और शश्तर परेशान है। अब मामला क्या है, यहां पर हमारे लिए यह है कि हमारी फजर की नमाज सोकर गुजर जाती है, जोहर असर मगरिब काम काज में गुजर जाती है, इशा थकावट में गुजर जाती है, कुरान की तिलावत की फुर्सत ही नहीं होती। दुनिया ऐसी कैद खाने में हम मसरूफ हैं, हम सफर पर सफर करते चले जा रहे हैं। रूटीन है, बाप आया है, उसके बाद बेटा आया है, बेटे के बाद पोता आ रहा है, दादा जा रहा है, बाप जा रहा है, इसी तरह सर्कल चलता चला जा रहा है। जहां के थे वहीं आकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन सूफिया कराम ने यहां पर नुक्ता इरशाद फरमाया लेकिन रब ने हम पर यह करम नवाजी फरमाई है कि हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया है, और रब ने हमारी रूह की गज़ा हमें कुरान की सूरत में अता फरमाई है। तो हमारे लिए लाजमी यह है कि हम दामन मुस्तफ़ा को थामे रखें और कुरान की तिलावत करते रहें। इंशाअल्लाह इस दुनिया से भी निजात अच्छी सूरत में पा जाएंगे और आखिरत में सुरखरू हो जाएंगे। कि इस मैदान से हमें ये एक ही जरिया नजर आता है, इत्मीनान कल भी रब के जिक्र में है, नमाज में सुकून है। वो बड़ी प्यारी मिसाल है, एक बंदा गया ना किसी साहिब के पास, दाना शख्स था, अक्लमंद था, उसके पास जाकर कहता है यार मैं बाबा जी रोजाना बड़ा परेशान रहता हूँ, हालात बड़े बिगड़े बिगड़े से रहते हैं, जिस काम में हाथ डालता हूँ वही खराब हो जाता है, अपने रिश्तेदारों से लड़ाइयाँ हो रही हैं, हालात बड़े खराब है, कारोबार में हाथ डालता हूँ कारोबार में नुकसान हो जाती है, और जब हालात ठीक होने लगते हैं तो कर्जा उठाने की सूरत पड़ जाती है, कर्जा उतारना होता है तो महंगाई हो जाती है, महंगाई की सूरत आती है तो बड़ा परेशान हूं, अब समझ नहीं आ रही क्या करूं। उस बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी मिसाल पते की बयान की, अगर हम तवज्जो से सुने तो। उन्होंने कहा बेटा आपने मोहर देखी है, स्टैंप देखी है स्टैंप? कहा हाँ हुजूर देखी है। फरमाया स्टैंप पर तहरीर कैसी लिखी होती है? उसने कहा कि उल्टी लिखी होती है। तो कहा कि वो उल्टी तहरीर सीधी कब होती है? तो उस नौजवान ने कहा बाबा जी वो तो जब स्टैंप किसी स्याही में डूबकर अपना सर किसी सफ़े पर टेक देती है तो उसकी वो लिखाई सीधी हो जाती है। तो उन बुजुर्गों ने फरमाया यही तो तेरे लिए सबक है, तू बावुजू होकर बाजमात अल्लाह के घर में मस्जिद में आकर अपना सर झुकाकर देख, तेरे सारे काम संवर जाएंगे, तेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तेरे बिगड़े काम इत्मीनान में आ जाएंगे। बस सूरत यह है कि तू नाफरमानियां छोड़ दे। लेकिन हमारे यहां माशरा क्या है, हम किसी को डिग्रेड करना हो तो मौका नहीं हाथ से जाने देते। सूद का लेन देन हमारे आम होता चला जा रहा है, धोखा दही आम होती चली जा रही है, गीबत चुगली जलील करना, एक दूसरे को मार धाड़ झगड़ा, बल्कि किसी को थोड़ा सा भी कमतर पाए उस पर जुल्म शुरू।
یہ معاشرے کا وتیرہ بن چکا ہے. یہ گناہ ہیں، یہ مجرمانہ صفات ہیں، یہ مذموم صفات ہیں جس کو رب نے امت محمدیہ کے لیے منع فرمائی ہے. تو ہمارے لیے ہے کہ ہم فرما برداری کریں، اپنے رب کے فرما بردار بندے بنے. تو فرما برداری کریں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی اطاعت میں آ جائیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری میں آ جائیں. ہماری دنیا بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، آخرت سے بھی انشاءاللہ سرخرو ہوتے چلے جائیں گے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے توبہ کیسے کی؟ آپ تو بڑے کام میں مصروف رہتے تھے، آپ کی توبہ کا وجہ کیا بنے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں گاؤں میں رہتا تھا تو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مجھے ایک شہر کی مسجد میں جانا پڑتا تھا، باہر والی مسجد میں جانا پڑتا تھا. حالات یہ تھے کہ میں چکی چلاتا تھا، آٹا پیستا تھا اور اسی سے گزر بسر ہوتا تھا. ایک زمین کا ٹکڑا تھا، اس میں کھیت وغیرہ لگا لیتا تھا. تو کہا کہ آپ کی توبہ کا سلسلہ کیسے بنا؟ ان بزرگوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دن چکی سے آٹا پیسنا تھا، ایک توڑا، ارادہ کیا کہ آٹا بھی پیس لوں. جمعرات کا دن تھا اور دوسری صورت تھی کہ میرے گھر سے ایک دم رسی چھڑا کر گدھا میرا بھاگ گیا تھا، اور تیسرا یہ تھا کہ میں اپنے کھیت کو پانی دے لوں. یہ تین کام میرے ایک ہی دن میرے سر پر منڈلا رہے تھے. اگر میں کھیت کو پانی دیتا ہوں تو میرا گدھا گم ہو جاتا ہے اور چکی سے آٹا نہیں پیس سکتا، اور اگر آٹا پیستا ہوں تو گدھا گم ہو جاتا ہے اور کھیت کو پانی نہیں دے سکتا، اور اگر گدھا تلاش کرنے جاتا ہوں تو کھیت کو پانی نہیں دے سکتا اور چکی سے آٹا نہیں پیس سکتا. بڑا پریشان تھا، حیران، سر چکرا گیا. پریشانی کے اس عالم کے اندر ارادہ کیا کہ شہر چلتے ہیں اور جا کر جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں. ارادہ پکا کر لیا اور جمعے کے لیے آ گیا، اور آ کر بڑے اطمینان سے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوا، اپنے رب کی عبادت کی، اللہ رب العزت سے گریہ آزاری کرتا رہا. اپنے دنیا کے کاموں کو میں نے چھوڑ دیا، چھوڑ چھاڑ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا. اب جب میں واپس گیا تو اپنے گاؤں سے جب گزر رہا تھا تو پہلے میرا کھیت آیا تو دیکھا تو اس کو پانی لگا ہوا تھا. میں نے پوچھا حیرانگی سے، اس کو پانی کس نے لگایا ہے؟ تو ساتھ والے نے بتایا کہ پڑوسی رات کو اٹھا تھا، نیند کے اندر تھا، اس نے اپنے کھیت کو پانی لگانا تھا، تیرے کھیت کو پانی لگ گیا. تو بعد میں یاد آیا میں نے تو اپنے کھیت کو پانی لگانا تھا، تو وہ اپنے کھیت کو بھی پانی لگا کر چلا گیا. آگے گیا، گھر کی دہلیز میں داخل ہوا تو سامنے گدھا بندھا ہوا تھا. کہا اس کو کون پکڑ کر لایا ہے؟ کہا جب یہ جنگل میں جا رہا تھا تو وہاں اس کو بھیڑ نظر آیا تو اس سے ڈر کر واپس اپنے مالک کے گھر آ گیا، ہم نے پکڑ کر باندھ دیا. اور جب چکی کے پاس گیا تو وہ توڑا جس کو پیسنا تھا وہ پیسا ہوا تھا. کہا آٹا کس نے پیس دیا؟ کہا ہمسایوں نے اپنا آٹا پیسنا تھا، بھولے سے تمہارا توڑا پہلے آٹے کا پیس دیا. بعد میں یاد آیا میں نے اپنا بھی آٹا پیسنا تھا، اپنا پسوا کے لے گیا، پیس کر چلا گیا. تو اس وقت سے میں نے ارادہ کر لیا اپنے رب کے حضور کہ اگر میں دنیا کے کام کرتا تو دو میں نقصان تھا ہی، دو میں لازمی نقصان تھا. یا تو کھیت کو پانی نہیں ملتا تھا، یا گدھا نہیں ڈھونڈا جاتا تھا، اگر چکی کا آٹا پیستا تھا، دو میں ہر صورت نقصان تھا. لیکن جیسے ہی میں نے اپنے رب کی رضا والے کام کے لیے، جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے شہر جا کر اطمینان قلبی کے ساتھ سر بسجود ہوا، اللہ نے میرے سارے پچھلے کام سنبھال کر رکھے، سارے سنوار دیے. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل والے نافرمانی کر کر آزمائش میں پھنس گئے، تو ہم بھی کہیں آزمائش پھنسے ہوئے ہیں، جو ہمارے اندر اطمینان قلبی موجود نہیں ہے، جو آج پریشانیاں ہیں، جو آج ہم بڑے حیران و ششدر رہتے ہیں، وہ کہیں نافرمانیوں کی وجہ تو نہیں؟ کہیں رب کی کہیں نہ کہیں ہم نافرمانیاں تو نہیں کر رہے؟ غور کریں اپنے بارے میں. اگر ہیں تو سچے دل سے توبہ کریں اور رب پر توکل کریں، کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کلو من الطیبات ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے کھا لو، توکل کر لو.
لیکن انہوں نے بچا کر رکھنا شروع کر دیا، آگے کے لیے سوچنا شروع کر دیا، فیوچر پلاننگ بنائی. لیکن ہماری فیوچر پلاننگ دنیا کی حد تک محدود ہوتی ہے. ہماری فیوچر پلاننگ قبر کے تک نہیں ہے کہ ہماری قبر کا معاملہ کیا ہوگا. جبکہ مسلمان مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، اس کو نیکیوں بھی کوانٹٹی کے اندر بتائی جاتی ہیں کہ جمعہ ہے، ایک نیکی کرے گا 70 گنا ثواب ملے گا. کیونکہ انسانی عقل ہے، وہ کوانٹٹی کو دیکھتا ہے کہ کتنی زیادہ ملتی ہے، وہ ہر ٹائم خرید و فروخت کا سلسلہ کر رہا ہوتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ رب العزت کے محبوب کے فرامین سے ہمیں جو مفہوم مل رہا ہے وہ ہماری عقل کے مطابق ہے. باقی وہ رب تبارک و تعالیٰ فضل کرے تو گناہگار بھی بخشے جائیں، عدل کرے تو ساری پھنسے جائیں. عدل کریں تا تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاسن میں ورگے بھی منہ کالے. تو ہمیں اپنے رب کے فضل کی طرف بھاگنا چاہیے. اور فضل کیا ہے؟ وہ رب کی رضا والے کام ہے، رب کی فرما برداری ہے. جب بندہ رب کی فرما برداری میں آ جاتا ہے، رزق کی تلاش بھی کرے تو حلال رزق کی طرف جائے، اور اگر رشتہ داروں کی طرف آئے تو صلہ رحمی کی طرف بڑھے، اور اگر کسی انسان کی طرف جائے تو اس کی عزت کرے کہ یہ بھی رب کا بندہ ہے. ذلیل و خوار نہ کرے، ڈیگریڈ نہ کرے، آپس میں جھگڑے نہ کرے، اور پھر مال و متاع میں دھوکہ نہ دے. ہمارے اندر آج پورے اوورآل ہم اٹھا کر دیکھ لیں، ہر بندہ آپ کو ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل، بے شعور یہ بات کہتا ہوا نظر آئے گا، یار یہ جو ہے نا پریشان اس لیے ہوا ہے کہ رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس نے کسی بندے کو نہیں چھوڑا، سب کو دھوکہ دیا ہے. یہ جناب فلاں سے بھی جھگڑتا تھا، یہ فلاں کو بھی گالیاں دیتا تھا، یہ علماء کی بھی توہین کرتا تھا، اہل اللہ کے بھی قریب نہیں جاتا تھا، ان کی بھی گستاخیاں کرتا تھا. دیکھو بنی اسرائیل والے اللہ کے نبی کے قرب میں رہے، رب کرم نوازیاں فرماتا رہا. تو اہل اللہ کے قرب میں رہنا اطمینان قلبی کا باعث ہے. اللہ کے نیک بندوں کے قرب میں رہنا بھی فائدہ مند ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی فرما بردار بندوں کی صحبت سے بھی فیض لیتے رہیں اور اللہ کی فرما برداری کی طرف بڑھتے جائیں، نافرمانیاں نہ کریں، ان کی گستاخی ان کے سر پر آ پڑے، وہ مجرم ٹھہرے. تو آج ہم بھی جہاں کہیں نظر آتے ہیں نا، ہم جناب آئیڈیل بنانے کے لیے علماء، اہل اللہ، اولیاء کاملین نہیں، ہمیں وہ نظر آتے ہیں کہ جو ہمیں ایکٹر کی صورت میں دین پیش کر رہے ہو. ہم ان کو فالوورشپ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ایکٹنگ بھی کر رہا ہے ساتھ دین بھی. ہم کہتے ہیں دیکھو یار دنیا دار بھی ہے اور دین دار بھی ہے، کتنا کمال ہے. یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے کہ رب کا کتنا فرما بردار بندہ ہے. اللہ کی فرما برداری آج کیا ہے؟ معاشرہ مخلوط سسٹم میں پھٹا پسا، گناہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسی گناہ کی وجہ سے آج ہم تنزلی کا شکار ہیں. ہماری کرنسی کا عالم بھی ہمارے سامنے ہے، ہمارا معاملات بھی ہمارے سامنے ہے. یہ بات کھلتی ہے تو کھلتی چلے جاتی ہے. ہر بندہ ہر چوک چراہے پہ یہ بات ضرور کرتا ہے کہ آج ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں. ہر بندہ جانتا مجھ سے زیادہ، کیونکہ خبریں میرے سے زیادہ آپ سنتے ہوں گے. تو لہذا بس میں اس بیان سے آخر کی طرف آتا ہوں کہ ہمارا آخر اطمینان یہ ہے، جیسے میں بیماری سے اٹھاؤں نا، مجھے یہی لگا ہے کہ بندہ بیماری میں بھی ہونا تو پھر رب کی یاد بڑھ جاتی ہے کہ یا اللہ اس سے نجات ڈاکٹر نہیں دے پا رہا، تو ہی دینے والا ہے. کیونکہ ڈاکٹروں کی دعائی کے بعد بھی اللہ کی یاد زیادہ آتی ہے. بس اوقات ڈاکٹر بھی لاجواب ہو جاتا ہے اور جو بھی جواب دے دیتا ہے. اب بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ پر امید ہے، رب پر توکل کرتا ہے. تو اگر توکل الہی کے ساتھ ساتھ بندہ اسباب اختیار کرتا جائے نا، اور اسباب بھی وہ جو رب کی فرما برداری والے ہوں، تو انشاءاللہ اس کے دنیا کے کام بھی سنور جائیں گے اور آخرت بھی سرخرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.